الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہو جو جبرائیل کا دشمن ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ کے اذن سے قرآن تمہارے دل پر نازل کیا ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہے، اور ہدایت و بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدوا للکافرین۔ جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل و میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 97 اور 98 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض یہودیوں کے عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور کہا کہ اگر یہ سوالات کے جوابات آپ دے دیں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ جوابات سوائے نبی کی اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوالات کے جوابات دے دیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اوپر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ عذاب لے کر اترتا ہے، قتال لے کر اترتا ہے، حرب لے کر اترتا ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے، اس کے وحی لانے کو ہم سچا نہیں سمجھتے۔ یہ کہہ کر وہ ایمان نہیں لائے، یہ بہانہ بنا کر۔ اور حضرت میکائیل کے تعلق سے کہا کہ وہ ہمارا دوست ہے، وہ بارش کا برسانے والا ہے، رحمت برسانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے جبریل ہو یا میکائیل، دونوں میرے مقبول بندے ہیں، ایسے ہی جو بھی میرے مقبول بندے ہیں ان میں سے یا ان میں سے کسی ایک سے بھی کوئی اگر دشمنی کرے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، جو مقبول بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان سے محبت کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے، اعلان جنگ کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح آیتیں نازل کی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان کی یہ روش نہیں رہی ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، ان کے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور اٹھا کر پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس موجود ہے، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اس میں ان یہودیوں کے اقوال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی واضح دلیل نازل ہو جائے تو جو ہم اسے جانتے بوجھتے ہو تو اچھا ہوتا، ہم اسے مان لیتے آسانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک واضح دلیل کی کیا بات کر رہے ہو؟ 20 واضح دلیل ہم آپ کے اوپر نازل کر چکے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، جبکہ ان کی کتابوں میں خود پہلے سے لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے اس میں، اور اس قرآن کے تعلق سے وہ تصدیق کرتی ہوئی کتابیں ہیں ان کی، اور اس میں ان سے عہد لیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ وہ ساری چیزوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، کیونکہ ان کے ایک گروہ کا تو حال یہی ہے کہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے کسی چیز کو، اور کتاب اللہ کو پیچھے ڈال دینا انہوں نے اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین سلیمان کی حکومت کی طرف منسوب کر کے پڑھاتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت پر جادو نازل نہیں کیا گیا، اور وہ کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک کہ اس کو متنبہ نہ کرتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، لہٰذا تم کفر میں نہیں پڑنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اذن الہی کے بغیر کسی کو بھی اس کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے حق میں نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ جس نے اسے خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یہ بڑی طویل آیت ہے، اس میں سحر کے تعلق سے تفصیل سے بات آئی ہے۔ سحر کہتے ہیں جادو کو۔ یہاں پر شیاطین کا لفظ آیا ہے، شیاطین سے مراد شیاطین جن بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین انس بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں کے شیاطین، جیسا کہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں جو شیطانوں والے کام کرتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے مراد وہ شرپسند لوگ بھی ہیں جو سفلی عمل، جادو، ٹونے ٹوٹکے، تعویذ، گنڈوں کے ذریعے لوگوں کو وہاں و خرافات میں مبتلا کرتے ہیں اور انہیں حقیقت پسند بننے نہیں دینا چاہتے۔ اس کے بعد نہ کتاب الہی سے انہیں کوئی دلچسپی رہتی ہے اور نہ ہی مقصد حق سے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہود پر جب اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور آیا تو اس وقت انہوں نے کتاب الہی کو چھوڑ دیا، اس کو پس پش ڈال دیا اور سحر اور جادو جیسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، ٹونا ٹوٹکا اور طلسماتی دنیا میں نے رہنا پسند کر لیا اور یہ دنیا سے بے خبر ہو گئے۔ ان کے پاس جو جوش اور جو ولولہ ہونا چاہیے تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا، اولو العزمی ختم ہو گئی، اور یہ سمجھنے لگے کہ بیٹھے بیٹھے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی جد و جہد کے، بس کچھ پڑھ کر پھونک لو اور منترے پڑھ لو، اس سے کام چل جائے گا۔ یہ انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا اور یہی کام میں وہ لوگ مسلسل لگ گئے، جیسا کہ آج بھی اس قسم کے جو لوگ بہت سے دنیا میں ہیں جو کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پڑھو، کچھ پھونک لو، کچھ منتریں پڑھ لو۔ جو کاہل اور جاہل قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی چیزوں کو اپناتے ہیں۔ اصل میں وہ لوگوں کو جو ہے یہ ورغلا دیے کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ بے مثال حکومت تھی، زبردست شاندار سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور ایسی ایسی قوتیں، حیرت انگیز قوتیں ان کو عطا فرمائی تھی، جنات ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے۔ تو یہ سب کے سب جو تھے وہ تمام کے تمام نقوش اور کچھ کلمات کی وجہ سے اور کچھ منتروں کی وجہ سے وہ حکومت چلاتے تھے، اس کے بلبوتے پر چلاتے تھے۔ یہ کہہ کر لوگوں میں عام کر دی یہ بات، اور کہنے لگے کہ وہ کیا باتیں تھیں ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ بس لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا تھا کہ ان کے پیچھے پڑ گئے، ایسے جیسا کہ کوئی بہت بڑی نعمت ان کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ تمام چیزوں کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ کتاب اللہ ان کے پاس موجود تھی، کتاب اللہ کا انہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا، اور جو دائی آ رہے تھے ان کے پاس اس کی بھی بات انہوں نے نہیں سنی، اس کو سننا گوارا نہیں کیا، اور یہ ساری چیزوں کے پیچھے پڑھ کر اپنے ساری زندگی کو انہوں نے تباہ کر دی۔
ان حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور ان کا زمانہ 10ویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ ان کی سلطنت نہایت عظیم الشان تھی۔ ہوائیں، پرندے اور جن ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے۔ یہ حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے انہیں ملی تھی، اور انہوں نے جو محتمم بالشان کارنامے انجام دیے وہ خالصتاً دینی مقاصد کے لیے تھے۔ ان پاکیزہ مقاصد کے لیے انہوں نے ذرائع بھی پاکیزہ اختیار کیے، لیکن ان کو جو غیر معمولی طاقت و ستوت حاصل ہو گئی تھی، اس کی توجیہ بعد میں شرپسندوں نے یہ کہہ کر کرنا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ وہی جادو، وہی عملیات، وہی تلسمات کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو ان اوہام پرستی اور خرافات اور بیکار قسم کی چیزوں میں ڈال کر اس میں ملوث کر دیا۔ اصل میں جادو کے تعلق سے لوگوں میں شک و شبہ پایا جاتا ہے۔ بعض گروہ تو یہ کہتے ہیں کہ جادو وغیرہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جادو کی ایک حقیقت ہے، سحر جسے کہتے ہیں، اس کی ایک حقیقت ہے، اور یہ بات ثابت ہے قرآن اور حدیث سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بیان کیے ہیں۔ سحروا اعین الناس فرمایا ایک مقام پر کہ آنکھوں پر جادو کر دیا گیا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیل الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ خیال کرنے لگے کہ یہ رسیاں جو ہے وہ سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ ایک نظر بندی جسے کہا جاتا ہے، مختلف چیزوں کا جو ہے نام ہے جادو۔ تو یہ چیزوں کو ہم مانتے ہی نہیں، یہ حقیقت ہی نہیں کہنا بھی غلط بات ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اس کے اثرات جو ہے آپ محسوس کرنے لگے تھے، یہ بات بھی ثابت ہے۔ معوذتین نازل ہوئی اس کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث، متواترہ احادیث اس سلسلے میں ملتے ہیں، تو اس کی حقیقت ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، اس سے جو ہے نقصانات بھی ہوتے ہیں لوگوں کو، وہ ساری چیزیں ہیں، اس کو ماننا کہ یہ بات ہے اور اس کے ثابت ہے۔ اصل میں جادو، سحر کسے کہتے ہیں؟ سحر ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جس میں شیطان کا عمل کا دخل ہو، شیطان کے عمل کا دخل جس میں ہو، اس کو جادو کہا جاتا ہے، سحر کہا جاتا ہے۔ سارے قوت خیالیہ، مسمرزم، نظر بندی اور ہاتھوں کی صفائی، اس قسم کے بہت سے چیزیں، دینے ٹونے ٹوٹکے جسے کہا جاتا ہے، گنڈے پلیتے، یہ جتنی بھی چیزیں اس سے متعلق آپ کو نظر آئیں گی، یہ سب کی سب اسی میں شامل ہیں۔ اور جو ہے کچھ الفاظ اور کچھ کلمات کے ذریعے سے اس کا اثر ڈال کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ کچھ لفظ اور کچھ کلموں کا جو ہے کچھ خاص تعداد میں پڑھنا اور کچھ خاص اوقات میں پڑھنا یہ اثر ڈالتا ہے، کیونکہ کلمات کا جو ہے اپنا ایک اثر ہے، اور پھر جو ہے تاثیر پیدا کی جاتی ہے انسانی چیزوں کو لے کر۔ انسانی بال ہے جیسے، اور پھر انسانی ناخن ہیں، اس کے اعضاء ہیں، اور اس کے استعمال شدہ کپڑے ہیں، ان کو لے کر کچھ دوسری چیزیں اس میں ملا کر جو ہے اس میں کچھ الگ سے تاثیر پیدا کی جاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے ہوتی ہیں، یہ ممکن ہے۔ اس طریقے سے جو کلمات کا جو اثر ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمات سے کیا ہوتا ہے، الفاظ سے کیا ہوتا ہے۔ الفاظ سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ الفاظ کا آپ اندازہ کیجئے کہ نام کیا ہے، الفاظ کا مجموعہ تو ہے۔ کسی کا نام آپ پکارتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو جو ہے متوجہ کر رہے ہیں آپ نام پکارنے سے وہ شخص متوجہ ہوتا ہے آپ کی طرف، اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ ایسے ہی اچھے کلمات، دعائیہ کلمات اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اچھے بہترین کلمات اس کے لیے کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل خوش ہوتا ہے اندر سے، اور وہ راضی ہوتا ہے، اور جو ہے اس پر وہ جو ہے خوش اور باغباغ ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی برے کلمات، گالیاں اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں کسی کے لیے، تو اس کے دل میں کیا بات پیدا ہوتی ہے؟ غصہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جذبات اس کے بھڑک جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ صرف الفاظ ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کس کے ذریعے سے؟ ابھی ہاتھ پیر نہیں چل رہے ہیں، صرف الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے۔ الفاظ سے بہت کچھ ہوتا ہے، تو الفاظ کا ہیر پھیر، الفاظ کو کسی خاص جو ہے کلمات بنا کر اس کو لکھنا یا اس کو پڑھنا، اس کو جو ہے خاص تعداد میں لکھنا، یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں، اسی ہی جادو کہا جاتا ہے۔ اور اصل میں جو قرآن اور سنت کی اصطلاح میں جو جادو جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کفر اور شرک، فسق و فجور کرتے ہوئے شیطان کو راضی کر کے، اس کو خوش کر کے اس کی امداد حاصل کرنا، یہ جو ہے قرآن اور سنت کی اصطلاح میں جادو جسے کہا جاتا ہے۔ فسق و فجور کرتے ہوئے، کفر اور شرک کرتے ہوئے شیطان کو راضی اور خوش
کر کے اس کی امداد حاصل کر لینا، اور اس کو راضی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جادو کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ شیطان کو خوش کرنے کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی مدح کی جائے، اس کے لیے ایسے کلمات بولے جائیں جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کلمات بولنے سے وہ خوش ہوتا ہے اور پھر وہ انسان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ جو اس کی تعریف کر رہا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ ایسا ہی جو ہے جیسا کہ انسان کرتا ہے، انسان ایک دوسرے انسان کی تعریف کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر ہی دیتا ہے، ویسا ہی شیطان بھی مدد کرتا ہے اس کی، اگر تعریفی کلمات اس کے سامنے کہے جائیں۔ ویسے ہی جو ہے شیطان کو جو عمل پسند ہے، وہ عمل اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر اس کی مدد کرتا ہے۔ کیسے عمل پسند ہے اس کو؟ جیسا کہ کسی ناحق انسان کا خون کر دینا، قتل کر دینا، بلی چڑھا دینا جسے کہا جاتا ہے، مار دینا اور اس کے خون کا استعمال کرنا، اس کے خون سے کچھ چیزیں لکھنا، اور جو ہے کئی ایک چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ مخلوقات کی عبادت کرنا، پتھروں کی عبادت کرنا، درختوں کی عبادت کرنا، انسانوں کی عبادت کرنا، انسانی اعضاء کی عبادت کرنا، ان کی پرستش کرنا، یہ سب چیزیں شیطان کو بہت پسند ہے۔ اور شیطان کو کچھ ایسے حالات پسند ہے جو انسان اگر کرتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، جیسے گندے رہنا، بدبودار چیزیں اور ناپاک رہنا، اس قسم کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شیطان کو بہت پسند ہے۔ جیسا کہ فرشتوں کو جو پاک و صاف رہتے ہیں ان کو خوشبوئیں پسند ہیں، ان کو اگر آپ گانا بجانا لگائیں گے، میوزک لگائیں گے تو وہ آپ سے دور چلے جائیں گے۔ آپ تقویٰ، پرہیزگاری، پاکیزگی اختیار کریں گے تو فرشتے آپ کے قریب آ جائیں گے۔ فرشتوں کو وہ چیزیں پسند ہے۔ اس کے برخلاف شیطان کو جو چیزیں پسند ہے، بدبوئیں پسند ہے، گندگی پسند ہے، طہارت سے نہ رہنا پسند ہے، جنابت سے رہنا پسند ہے اس کو۔ تو یہ جو بھی اس قسم کے جو کام کریں گے وہ اس کو پسند آتا ہے، اس کی جو ہے وہ تائید کرتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کی بات کو سنتا ہے اور مانتا ہے۔ تو حالت حیض میں رہ کر جو ہے کوئی چیزیں کرنا یہ بھی اس کو بہت پسند ہے۔ حیض کے خون سے اللہ تعالیٰ کے کلمات اور قرآن کی کلمات کی بے حرمتی کرنا، اس کو لکھنا وہ بہت پسند ہے اس کو۔ یہ بھی جو ہے سفلی عمل میں کیا جاتا ہے کہ اس کو پسند جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کو کرنا، کر کر اس کو راضی کرنا، راضی کر کے اس کی مدد لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔